نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریعہ ناز شریف پیش کرنے کے بعد پارسان محراب پر ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و اصحاب محمد عقیدہ اہل سنت کی درستان رضا کی محنتی ہوئی کریو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق ارض و سما مالک ارض و سما رب العرش السلام لہم اغفرنا حبیبت و بحثر احسان محمد کہ جس نے ہمیں آج اس عقیدہ کرنے میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن میں 5 علم کے بارے میں ذکر کیا گیا، ایک علم احکام، دوسرا علم مناظرہ، تیسرا علم تذکیر بی آلاء اللہ، اور چوتھا علم تذکیر بی ایام اللہ، اور پانچواں علم تذکیر بالموت۔ آج میری تقریر کا موضوع قرآن کا 5واں جو حصہ ہے علم تذکیر بالموت۔ اس علم میں یعنی رب تعالیٰ نے قرآن میں موت اور اس کے بعد کے واقعات کو بیان کیا۔ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت وہ اٹل چیز ہے کہ اگر انسان شیر کے پیٹ میں بھی چلا جائے تب بھی اس کو موت آتی ہے، چاہے وہ کسی بند کمرے میں بند صندوق میں چھپ جائے پھر بھی موت اس کو پہنچ کر جانی ہے۔ اور موت کے بعد موت کی سختیاں بہت ہیں۔ موت کے وقت کسی شخص کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کو ہر طرف فرشتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت جو کفار ہوتے ہیں، کافر ہوتا ہے، اس کو جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تب وہ بھی ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے، تب وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت وہ وقت آ چکا ہوتا ہے کہ جس سے پہلے ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ انسان کو قبر دن میں 5 مرتبہ پکارتی ہے اور کہتی ہے اے اولاد آدم، تو میرے اوپر چلتا ہے پھرتا ہے لیکن میرے اندر آ کر تو ہل بھی نہ سکے گا۔ تو میرے اوپر بیٹھ کر سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، میرے اندر تجھے کیڑے کھائیں گے۔ تو میرے اوپر بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے، لیکن یہاں آ کر تیری حالت یہ ہو جائے گی
کہ تیری دائیں پسلیاں بائیں میں ہو جائیں گی اور بائیں دائیں میں چلی جائیں گی۔ یہ قبر کا عذاب ہے۔ قبر کے عذاب سے حضور نے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور جب بھی دعا مانگتے تھے تو قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، فرماتے تھے اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ قبر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو جب رکھا جاتا ہے، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جب لوگ واپس آتے ہیں تو میت سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ وہ سوال جب فرشتے آتے ہیں منکر نکیر آتے ہیں تو پہلا سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب اگر بندہ مومن، اگر میت جو مردہ ہے وہ مومن ہوا تو وہ پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرے سوال دے گا حال محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اگر مردہ کافر ہوا تو وہ ہر سوال کا ایک جواب دے گا، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ اور اس وقت جب انسان عذاب کو دیکھے گا تو قیامت کے دن انسان خود موت کی تمنا کرے گا۔ آج ہم اس موت سے انسان بھاگتا ہے کہ موت نہ آئے، لیکن قیامت کا دن اتنی عذاب والا دن ہوگا، یعنی کفار کے لیے اتنا سخت ہوگا کہ کفار اس دن تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا، کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اسی لیے شہید نصیر الدین علیہ السلام نے لکھا تھا اتنا نہ عقل نہ اتنے جذبات میں رہ، اتنا نہ عقل نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ان پر اور کرنے کی